صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اہم وزراء کی شرکت۔ معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے معاملات پر صدر مملکت کو بریفنگ۔ عالمی سطح پر تیل و گیس کی فراہمی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور کیا گیا۔ مہنگائی پر قابو پانے اور توانائی کے تحفظ کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملائیشین ہم منصب کا فون، شاندار قیادت کی تعریف کی، جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ثالثی کی کوششوں کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، سی پیک کے فروغ، زراعت، صنعت اور انفراسٹرکچر پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ چین کی جانب سے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور استحکام کی کوششوں کی تعریف۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر دونوں ممالک نے اتفاق کیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی رابطہ کاری کی تصدیق کر دی۔ کہا، امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں۔ امن مذاکرات سے متعلق غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکات پیش کیے گئے جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکیہ، مصر سمیت دیگر ممالک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے ثالثی کے کردار پر بھارت حواس باختہ۔ جے شنکر کا سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے توہین آمیز زبان کا استعمال۔ آل پارٹیز اجلاس کے دوران جے شنکر نے غیر پارلیمانی جملوں کا استعمال کیا۔ نئی دہلی کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی عمل سے باہر رکھا گیا۔ پاکستان، ترکی اور مصر قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ جے شنکر کی بازاری زبان ان کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت کا شمار ریپ اور سماجی برائیوں میں سر فہرست ممالک میں ہوتا ہے۔ بھارتی عوام کو گمراہ کرنا آسان ہے۔ یہ کام بھارتی سیاستدان، فوجی، جرنیل اور بالی ووڈ مسلسل کرتے رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں قیام امن اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف مختلف ممالک کے سربراہان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے، جبکہ سفارتی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں تشویشناک ہیں اور سفارتکاری صبر و تحمل کی متقاضی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں مصروف ہے۔ کل جنیوا میں ایک افسوسناک معاملہ ہوا۔ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے سے بری حرکت ہو نہیں سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کی نیوز کانفرنس کہا کہ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت ہے۔ ہم سب مملکت پاکستان کے مرہون منت ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں عارف اجاکیہ جیسے لوگوں سے مل کر سازش کرتے ہیں۔ عارف اجاکیہ کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا دیکھا گیا۔ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے مسلسل اسرائیل کی مذمت کبھی نہیں دیکھی۔ پاکستان کے امیج سے بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پاکستان بھارت کے مقابلے میں مؤثر آواز بن کر سامنے آیا۔ مارک حق کی فتح نے پاکستان کا مقام بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کے خلاف یہ دوسرا 9 مئی کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اس کے مرکزی کردار ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں کہ پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اب ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ بعض لوگ خود کو پاکستان سے مقدم رکھتے ہیں۔ ایرانی مذاکرات کاروں کو چاہیے جلد سنجیدہ ہو جائیں۔ ایران سنجیدگی دکھائے سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی قیادت کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر معاہدہ نہ کیا تو ہم انہیں نہ مار دیں۔ ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں اور اب ایک جنگ جیت بھی رہے ہیں۔
امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی بحریہ اور فضائی کو ختم کر دیا، مگر فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر معمولی دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی قیادت نے غیر رسمی طور پر انہیں ملک کا اگلا سپریم لیڈر بنانے کی پیشکش کی تھی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ تاہم تہران نے ان تمام دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں، 5 شرائط بھی پیش کر دیں۔ ایران نے علاقائی صالحیت کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں کا رکنا اور ایرانی عہدیداروں کی ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ ہے۔ شرائط میں دوبارہ جنگ کو روکنے کی ضمانت شدہ اقدامات اور نقصانات کا تعین اور ادائیگی کی ضمانت بھی شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے نہیں۔ پڑوسی ممالک امریکہ سے دوری اختیار کریں۔ امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا۔ تہران خطے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے ازالے کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ ٹرمپ ایران پر پہلے سے کہیں زیادہ سخت حملے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایران نے شکست تسلیم نہ کی تو ٹرمپ انہیں مزید نقصان پہنچائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ امن ہی ہوتی ہے، مزید ہلاکتوں اور تباہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد تیل گیس کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ایران کے خلاف بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ ابنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت اور صورتحال پر نظر ہے۔ جے ڈی وینس ایران سے متعلق ہونے والی تمام تر مشاورت کا حصہ رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا ایک اور امریکی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی F-18 طیارے کو جدید دفاعی نظام سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کی تردید۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 81ویں لہر۔ ایران نے جدید اور ہزاروں ٹن وزنی میزائل اسرائیل پر داغ دیے۔ پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ دھوئیں کے سیاہ بادل چھا گئے۔ حملے کے بعد کئی بڑے شہر اندھیرے میں ڈوب گئے۔ کویت، اردن، بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے تباہ کر دیے ہیں۔ اب امریکی کمانڈر اور فوجی فرار ہو کر پناہ گاہوں میں چھپ گئے ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کی کمین گاہوں سے ایران کو آگاہ کریں۔ اپنا گھر ہر شہری کا حق ہے۔ آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات، کم لاگت گھروں کی فراہمی اور شعبے میں روزگار کے اضافے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، ملکی رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع استعداد موجود ہے۔ اس سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ بیرونی سرمایہ کاروں اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے شعبے میں سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایم کیو ایم کا وفد آج وزیر اعظم سے کراچی ملاقات کرے گا۔ وفد خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور دیگر پر مشتمل ہوگا۔ ملاقات میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے آئینی ترمیم پر بات چیت کی جائے گی۔ ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات ایئرپورٹ پر ہوگی۔ حکومت کی جانب سے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں کی گئی 100 ارب روپے کی کٹوتی کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ صوبوں اور خصوصی علاقہ جات کے ترقیاتی بجٹ میں سب سے زیادہ تقریباً 25 ارب روپے کم کر دیے گئے۔ ارکان پارلیمنٹ کے ترقیاتی بجٹ میں 10 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی ترقیاتی بجٹ میں 1 ارب 39 کروڑ، وفاقی وزارت صحت کے بجٹ میں 1 ارب 41 کروڑ، ریلویز کے بجٹ میں 2 ارب 24 کروڑ اور وزارت دفاع کے ترقیاتی بجٹ میں 1 ارب روپے سے زائد کی کٹوتی کی گئی ہے۔ کٹوتی کی رقم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی سبسڈی میں ایڈجسٹ کی جائے گی۔
IMF نے حکومت کے ساتھ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ڈرافٹ شیئر کر دیا۔ MEFP ڈرافٹ پر اتفاق رائے پیدا ہونے کے بعد اسٹاف لیول معاہدے طے پایا جائے گا۔ IMF وقت بجٹ پر مذاکرات کے لیے آئندہ ماہ کے آخری ایام میں پاکستان پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے حکومت سے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو بڑھانے پر زور دیا۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں پھر بڑا یو ٹرن، فی تولہ سونا 11,000 روپے سستا ہو کر 4,68,262 روپے کا ہو گیا، جبکہ فی تولہ چاندی کی قیمت 340 روپے کم ہو کر 7,484 روپے پر آ گئی۔ بنگلہ دیش میں دریائے پدما میں بس گرنے سے 26 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بس فیری پر سوار ہونے کے دوران اپنا توازن کھو بیٹھی اور دریا میں جا گری۔ بس میں کم از کم 50 مسافر سوار تھے، جن میں 11 خواتین، 8 بچے اور 4 مرد شامل ہیں۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم کراچی پر اثر انداز، شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم 29 مارچ تک سندھ کے مختلف علاقوں کو متاثر کرے گا۔ کراچی سمیت کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ شہر میں آج کہیں کہیں تیز بارش کی توقع، گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔